بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے محمد ابن عبداللہ کو 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز فرمایا، اور اب آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے. آپ کو مقام نبوت اور اس منصب نبوت پر فائز 40 سال کی عمر میں کیا گیا، اور اب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نئی ذمہ داری ڈالی گئی. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے ایک ہونے کی دعوت لوگوں تک پہنچائی جائے. اب آپ پیغمبر اور نبی بن گئے، آپ رسول بن گئے. اب ایک رسول کا کام، اس کا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کو انسان کی غلامی سے، ان کی بندگی سے نکال کر اللہ کی غلامی اور اس کی بندگی کی طرف بلائے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کا آغاز کر دیا. شروع میں یہ حکم تھا کہ اپنے کام کو چپکے یعنی خفیہ طریقے پر انجام دو. دعوت و تبلیغ کا کام خفیہ طریقے سے اور چپکے کرو، تاکہ یہ کام آہستہ آہستہ آگے بڑھے اور راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو، اس راہ میں کوئی دشواری پیدا نہ ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی لوگ تھے، جنہوں نے آپ کی پوری 40 سالہ زندگی کے حرکات و سکنات، آپ کے چلت پھرت، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھتے رہے ہیں، انہوں نے بہت جلد اسلام قبول کر لیا. ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. یہ وہ لوگ تھے جو آپ کے بہت قریبی تھے. ان میں ایک بیوی تھی، ایک بھائی تھے، اور ایک دوست تھے، اور ایک غلام تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال کے بعد یہ حکم ملتا ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے پیغمبر، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، ان کو جہنم کی آگ سے ڈرائیے، اللہ کے عذاب سے ڈرائیے. تو اس کے بعد اللہ کے حکم کے اس اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا، انہیں کھانے پر مدعو کیا، اور فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں لے کر آیا ہوں کہ اگر تم اسے قبول کر لو گے تو دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے. ابو لہب جو آپ کا سگا چچا تھا، اس بدنصیب نے کہا آپ کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا، اور یہ مجلس ختم ہو گئی. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام رشتہ داروں کو، گھر والوں کو جمع کیا اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا، اور فرمایا کہ کون اس کام میں میرا ساتھ دے گا. ساری مجلس پر سناٹا چھا گیا. آپ نے پھر پوچھا کہ کون میرا اس کام میں ساتھ دے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کم سن تھے. انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں آپ کا ساتھ دوں گا، اگرچہ میں کم عمر ہوں، میری ٹانگیں چھوٹی ہیں، میں کمزور ہوں، مگر میں آپ کا ساتھ دوں گا. لوگ ہنسنے لگے کہ اتنا چھوٹا سا بچہ اور اتنی بڑی باتیں کر رہا ہے. لیکن زمانے نے یہ ثابت کر دیا، تاریخ نے بالکل ثابت کر دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تا دم حیات لگے رہے، اور اسلام کے تعلق سے وہ قربانیاں دی، وہ خدمات انجام دی جو کتابوں میں موجود ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے بازاروں میں جاتے تھے، منڈیوں میں جاتے تھے اور اللہ کا کلام سنایا کرتے تھے۔ جب معلوم ہوتا تھا کہیں سے کوئی قافلہ آیا ہے، چاہے وہ حج کے مواقع ہوں، چاہے وہ میلے اور بازار لگ رہے ہوں، آپ جہاں بھی جاتے تھے اللہ کا کلام لوگوں کو سناتے تھے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے کہ لوگ درختوں کی اور پتھروں کی پوجا چھوڑ کر ایک اللہ کی پوجا کرنے والے بن جائیں، ایک اللہ کے غلام بن جائیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور لوگوں کو آواز دی، اے لوگوں سنو، سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو عنقریب تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم مجھے سچ سمجھو گے؟ کیا تم میری اس بات پر یقین کرو گے؟ لوگوں نے کہا بالکل، آپ تو امین ہیں، صادق ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کے ہاتھ سے کبھی سچائی کا دامن نہیں چھوٹا، ہم بالکل آپ کی باتوں کا یقین کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سنو، میں جو اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں، اگر تم اس کو قبول کر لو گے تو کامیاب رہو گے، اور اگر اسے قبول نہیں کرو گے، میری باتوں پر یقین نہیں کرو گے، تو عنقریب تمہیں اللہ کا عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو لوگوں نے یہ بات سنی، وہاں سے چلے گئے۔ ابو لہب وہاں پر موجود تھا، اس نے کیا کیا، تم نے ہم لوگوں کو اسی لیے جمع کیا تھا کہ ایک اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے اور ان کو ماننے کی طرف دعوت دی جائے۔ لوگ وہاں سے چلے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا بالکل اثر نہیں ہوا، مگر یہ اسلام کا قافلہ تھا، دھیرے دھیرے آگے بڑھتا گیا۔ جو لوگ مسلمان ہو جاتے تھے وہ پہاڑ کی گھاٹیوں میں جا کر نماز پڑھا کرتے تھے، ان کفار و مشرکین کے ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی تھا اور آپ کی طرف سے یہ حکم بھی تھا کہ جو لوگ مسلمان ہوں وہ اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو چھپا کر رکھیں، کیونکہ حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ اپنے اسلام کو اور ایمان کا پرچار کیا جائے اور کھل کر اس کا اقرار کیا جائے۔ اس لیے جو بھی مسلمان ہوتا تھا وہ اپنے اسلام کو بچا کر رکھتا تھا، پوشیدہ رکھتا تھا۔ 3 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو کھلم کھلا دعوت دیں اور تبلیغ کا اعلان کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر اعلان تبلیغ فرمایا۔ جیسے جیسے اسلام کا یہ قافلہ آگے بڑھتا گیا اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، ویسے ہی مکہ کے کافروں اور مشرکوں کی طرف سے ظلم و زیادتی بڑھتی چلی گئی۔ جو لوگ مسلمان ہوتے تھے ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ ناروا سلوک بڑھتا جاتا تھا، طرح طرح کے ظلم و ستم ان پر ڈھائے جاتے تھے، طرح طرح کے عذاب میں انہیں مبتلا کیا جاتا تھا۔ اس میں نہ اصل لوگوں کی تفریق تھی، نہ غلام و باندیوں کی کسی طرح کی کوئی تفریق تھی۔ جس کے اوپر جس کا بس چلتا اسے تکلیفیں دیا کرتے تھے، وہ چاہے عمار و یاسر ہوں، چاہے سمیہ ہو، چاہے زنیرہ ہو، چاہے ام نہدیہ ہو، چاہے ام عبیس ہو، چاہے حضرت ابو بکر جیسے صاحب ثروت لوگ ہوں، سب کو اس عذاب سے دوچار ہونا پڑا۔ سب لوگوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے کہا کہ میں خانہ کعبہ میں جا کر قرآن کریم پڑھوں گا۔ وہ آئے حرم پاک میں اور سورۃ الرحمن کی تلاوت شروع کر دی، ہر طرف سے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے، لیکن انہوں نے جو سورہ شروع کی تھی جب تک کہ اسے ختم کر نہیں لیا، دم نہیں لیا، لوگوں نے انہیں مار مار کر ان کا برا حال کر دیا۔ اب حد سے زیادہ مشرکین کا یہ ظلم و ستم بڑھ چکا تھا اور مکہ کی زمین مسلمانوں کے لیے تنگ ہو چکی تھی۔ کوئی ایسی جائے پناہ نہیں تھی جہاں مسلمان سکون کا سانس لے سکیں۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ ملک حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ یہ حبشہ ملک، یہاں پر ایک عیسائی بادشاہ حکمرانی کرتا تھا جس کا لقب نجاشی ہوا کرتا تھا، اور اس کا اصل نام اصبح تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے اجازت ہے، جو چاہے وہ حبشہ چلا جائے، وہاں کا بادشاہ منصف ہے اور تم لوگوں کے ساتھ صحیح رویہ اختیار کرے گا، تم لوگ اپنے پورے وجود کے ساتھ امن و امان کے ساتھ وہاں رہ سکتے ہو۔ اور اس میں ایک راز یہ بھی پوشیدہ تھا کہ مسلمان جب ہجرت کر کے وہاں جائیں گے، ملک حبشہ جائیں گے، تو وہاں کے لوگ مسلمانوں کے عادات و اطوار کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر اور اسلام کی تعلیمات کو دیکھ کر وہ مسلمانوں کی طرف جھکیں گے، وہ اسلام کی تعلیمات کی طرف جھکیں گے، اور ایک خاموش تبلیغ ہوگی، اور ان کے ذریعے سے وہاں کے عیسائی لوگ مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ وہاں کا ماحول اچھا ملے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر 11 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ یہ مسلمانوں کی پہلی ہجرت تھی، جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی خاطر اپنے بال بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان اور قبیلہ والوں کو خیر آباد کہہ دیا۔ لیکن مشرکین یہیں پر بس نہیں کیا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ مسلمان مکہ چھوڑ کر حبشہ جا رہے ہیں اور وہاں آرام سے زندگی بسر کریں گے، تو انہوں نے ایک سفارت بھیجی نجاشی کے دربار میں کہ وہ جائیں اور نجاشی بادشاہ سے بات کر کے ان بھگوڑوں کو مکہ واپس لے کر آئیں۔ مشرکین کے نزدیک یہ مسلمان جو حبشہ کی طرف گئے تھے، ان کے نزدیک وہ بھگوڑے تھے۔ بہرحال ایک وفد وہ حبشہ دربار نجاشی کے پاس پہنچا اور کہا کہ ہمارے یہاں کے کچھ بے وقوف لوگ، کچھ احمق اور نادان اور جاہل لوگ ہمارے یہاں سے بھاگ کر آپ کے ملک میں پناہ لی ہے، برائے مہربانی آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیجئے۔ تو جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ وہ بادشاہ منصف مزاج تھا، اس کا انصاف مشہور تھا۔ اس نے کہا کہ جب تک میں مسلمانوں کے موقف کو سن نہیں لیتا، تب تک میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا، میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس نے مسلمانوں کو بلایا، اور ان مسلمانوں میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو حضور کے چچا زاد بھائی تھے۔ نجاشی نے کہا کہ تم لوگوں کو یہ لوگ لینے آئے ہیں، سنا ہے کہ تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر کوئی نیا دین تم نے اختیار کیا ہے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کے دربار میں جو تقریر کی وہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا ایھا الملک، اے بادشاہ، ہم لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، پتھروں اور درختوں کی پوجا کرتے تھے، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، قرابت داروں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، ہم بیٹیوں پر رحم نہیں کرتے تھے، ہم مردار کھایا کرتے تھے، ہم ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے۔ کہ اتنے میں اسی دوران ہمارے درمیان ایک ایسا شخص پیدا ہوتا ہے کہ جس کی سچائی اور امانت داری کو تمام مکہ تسلیم کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور روزے رکھیں، نمازوں کی ادائیگی کریں اور مردار کھانا چھوڑ دیں، صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کریں۔ ہم نے ان سب باتوں کو مان لیا، بس یہی ہمارا جرم ہے، اور اسی بات پر ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی۔ نجاشی نے کہا تمہارے پیغمبر پر جو قرآن نازل ہوا ہے ذرا کہیں سے پڑھ کر سناؤ۔ تو حضرت جعفر نے سورہ مریم پڑھ کر سنائی۔ نجاشی نے کہا یہ تو وہی پیغمبر ہے، یہ تو وہی نبی ہے جس کی خبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ اور پھر اس کے بعد نجاشی نے
مکہ سے آئے ہوئے اس وفد کو واپس کر دیا اور کہا کہ میں ان مسلمانوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ مکہ کے مشرکین، یہ کفار کیسے چین کے ساتھ بیٹھ سکتے تھے؟ انہوں نے سکون کا سانس نہیں لیا اور پھر دوبارہ گئے نجاشی کے دربار میں اور اب کے بڑے بڑے تحائف لے کر گئے۔ جو بادشاہ کے درباری ہوتے ہیں، جو حوالی اور موالی ہوتے ہیں، پادری، ان کو بڑے بڑے تحائف پیش کیے اور کہا کہ بادشاہ کے سامنے ہم جو بات رکھیں گے اس بات کی تائید تم لوگ کرنا۔ اب ان تحائف کے ذریعے سے ان پادریوں کو ان کا منہ بند کر دیا گیا تھا، ان درباریوں کا منہ بند کر دیا گیا تھا اور ان کو اپنا ہمنوا بنا لیا گیا تھا۔ جب انہوں نے بادشاہ کے سامنے اپنی بات رکھی اور ایک نئی بات انہوں نے چھیڑی اور کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ لوگ آپ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک غلط عقیدہ رکھتے ہیں۔ چونکہ بادشاہ عیسائی تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر ان مشرکین نے بادشاہ کو ورغلانا چاہا اور کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے تعلق سے غلط عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو نجاشی نے پھر بلایا۔ اب کے بعد مسلمان بہت پریشان ہوئے کہ کیا جواب دیا جائے۔ اگر ہم بادشاہ کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں تو اس سے ہمارا ایمان سلامت نہیں رہے گا، اور اگر ہم وہی عقیدہ بیان کرتے ہیں جو قرآن مجید میں مذکور ہے، جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اگر اس عقیدے کو بادشاہ کے سامنے بیان کرتے ہیں تو بادشاہ برہم ہو سکتا ہے، غصے میں آ سکتا ہے اور ہمیں یہاں سے نکال سکتا ہے۔ یہ صورتحال بڑی نازک تھی۔ تو حضرت جعفر نے کہا کہ ہمیں وہی کہنا ہے جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق قرآن مجید میں جو کچھ ذکر کیا گیا ہے ہمیں وہی کہنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہنا ہے۔ بہرحال دوبارہ مسلمان نجاشی کے دربار میں بلائے گئے۔ اب وہ آئے، نجاشی نے پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے فرمایا، جعفر نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اس کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے، وہ کلمت اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت سے ان کی پیدائش وجود میں آئی۔ تو نجاشی نے کہا، ایک تنکا اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور اس نے کہا کہ حضرت جو تم نے بات کہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے سے ایک ذرہ برابر بھی زیادہ نہیں ہے۔ یعنی جو تم نے بات کہی ہے قرآن کریم کی روشنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل ایسے ہی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی مشرکین کو اور کفار مکہ کو ناکامی ہاتھ لگی اور وہاں سے وہ ناکام واپس چلے آئے اور مسلمان امن و سکون کے ساتھ ملک حبشہ میں زندگی بسر کرنے لگے۔ تو یہ مسلمانوں کی پہلی ہجرت تھی۔ اس کے بعد کچھ اور لوگ ملک حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے اور امن و سکون کے ساتھ وہاں زندگی بسر کرنے لگے۔ اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے یہ افواہ پھیلی کہ مکہ کے تمام لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب یہ خوشی والی خبر تھی۔ حبشہ میں رہنے والے مسلمانوں کو یہ خبر جب یہ اطلاع ملی تو بہت خوش ہوئے اور وہاں سے وہ لوگ مکہ آ گئے۔ لیکن جب مکہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی۔ اب بہت سے لوگ مکہ آ چکے تھے، وہ جانا نہیں چاہتے تھے، لیکن کچھ لوگ پھر دوبارہ ملک حبشہ چلے گئے اور جو لوگ واپس آ گئے تھے مکہ کے مشرکین اور کفاروں نے ان پر ظلم و ستم پھر شروع کر دیا۔ تو اسلام کے تعلق سے قربانی جو اسلامی تاریخ کے اولین مسلمانوں نے دی تھی، جن کی وجہ سے اسلام صحیح اور سلامتی کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، یہ انہی مسلمانوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں اور کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور یہ انہی مسلمانوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں اور ہماری مسجدیں آباد ہیں۔ اگر وہ اسلام کی خاطر اپنی قربانیاں نہ دیتے، اپنے جان و مال کی قربانی نہ دیتے، اپنے گھر بار کو چھوڑتے نہ، تو آج اس دنیا میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ ہوتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ حصہ بڑا اہم ہے، اسے ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سنت ادا.